نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت الی اللہ کی 3 اہم باتیں۔ آج اس موضوع پر ایک مضمون کا مطالعہ کریں گے، تحریر مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی۔ مولانا لکھتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے کے معنی یہ ہیں کہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کی بندگی کریں اور دنیا میں نیکی کا چلن عام ہو۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بندگان اللہ کو برائیوں سے بچائیں گے، اس کی نافرمانی سے روکیں گے اور تنہا اس کی بندگی کے لیے آمادہ کریں گے اور نیکی کی زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے۔ بہت ہی مبارک عزم و فیصلہ ہے آپ کا۔ اللہ گواہ ہے کہ آپ کا یہ عزم و فیصلہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو اس سعادت سے سرفراز کرنا اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس سعادت، توفیق اور کرم کا تہ دل سے شکر ادا کیجیے اور شکر کا پورا حق ادا کیجیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جس کام پر اللہ نے آپ کو اپنی توفیق سے لگا دیا ہے، اس کی قدر کیجیے اور اس فریضے کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اس فریضے کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کو 3 باتوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اولین بات یہ کہ آپ خود برائیوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ پھٹکیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دینداری کی زندگی گزاریں۔ جو کچھ آپ سماج میں دیکھنا چاہتے ہیں اور جس رنگ میں اللہ کے بندوں کو رنگنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اپنی زندگی اس خیر و برکت سے محروم ہے اور آپ خود اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر آپ اور آپ کی دعوت ایک مضحکہ بن جائے گی اور آپ کی دعوت کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ لوگوں کے سینے اس کی قبولیت کے لیے نہ کھلیں گے، اور اگر اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت کسی نے آپ کی بات قبول کر کے دیندارانہ زندگی اختیار کر بھی لی تو اس کا بھلا تو ہو گیا، لیکن آپ دین و ایمان کی خیر و برکت سے محروم رہے اور اس نیکی قبول کرنے والے کی زندگی کا کوئی صلہ آپ کو ملنے کی بجائے الٹی آپ کے خلاف حجت ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے اس دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا جس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن بشری کمزوری کی وجہ سے آپ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تو اللہ سے توقع ہے کہ وہ آپ کے استغفار کو قبول کر کے آپ کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا اور نیکی قبول کرنے والوں کے اجر میں بھی آپ کو برابر شریک کرے گا۔ بے شک ہر دعوت دینے والے کو یہ بات سوچنا تو چاہیے کہ میری دعوت میں اثر پیدا ہو، لوگ اسے قبول کریں اور میری بد کرداری اور بے عملی کی وجہ سے خود دعوت لوگوں کے لیے بے وزن اور مضحکہ نہ بن جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کا قبول کرنا نہ کرنا ثانوی چیز ہے۔ اس سے پہلے ایک داعی کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ اگر میرا کردار اور میری زندگی میری دعوت کے خلاف ہوئی تو میں تباہ ہو گیا، میں تو خیر و برکت سے محروم ہو گیا، میرے ایمان کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ لوگ آپ کی دعوت مانیں یا نہ مانیں، اس سے پہلے آپ کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ جو دعوت آپ نے قبول کی ہے، خود آپ کی زندگی اس کی برکتوں سے مالا مال ہے یا نہیں؟ اللہ کی نظر میں آپ اس کے مطلوب اور محبوب بندے بن سکے یا نہیں، اور آپ اس کے نزدیک اس کے اطاعت گزار بندے قرار پائے یا نہیں؟ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ آپ جس خیر کی طرف دنیا کو بلا رہے ہیں، خود آپ اس سے محروم رہ جائیں اور حشر کے میدان میں آپ خدا نہ خواستہ خالی ہاتھ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دعوت کا کام الٹپ نہ کریں، بلکہ اس کا منصوبہ بنائیں۔ اپنے حالات، ماحول اور مخاطب کے ذہن و حالات کو نگاہ میں رکھیں اور منصوبہ بند انداز میں حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کریں
اپنا احتساب بھی کریں کہ آپ کو کیا مواقع حاصل تھے اور کتنا آپ کر سکے۔ مواقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اپنے سر اتنا ہی کام لیں جس کو تسلسل اور التزام کے ساتھ کر سکیں، اور برابر اپنا احتساب کرتے رہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ منصوبے اور حکمت کے خلاف ان چیزوں پر اپنی قوتیں صرف کر رہے ہیں جس کی حیثیت بہت ضمنی اور جزئی ہے، اور ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جن کی حیثیت بنیادی اور اللہ کے فرض کردہ احکام کی ہے۔ دین کی بنیادی قدروں پر اپنی توانائیاں صرف کریں، اپنی سماج میں دین کی بنیادی قدروں اور بنیادی احکام کو فروغ دینے کی کوشش کریں، اور ایک منصوبہ بنا لیں کہ آپ کو کس طرح اللہ کی بندگی کے چلن کو عام کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک سے بھی اور حدیث سے بھی ترغیب و ترہیب کی آیات اور احادیث کا انتخاب کریں، اور برابر مطالعہ کر کے جذبات کو گرم رکھیں، اور جذبے اور نشاط کے ساتھ جوش و خروش سے دعوت کے کام میں لگیں۔ اضمحلال، افسردگی اور مردہ دلی جیسے امراض کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں۔ یہ احتساب بھی کریں کہ جو کچھ آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں سے چاہتے ہیں، خود کس حد تک کر رہے ہیں، اور آپ کی زندگی اور عمل کس حد تک لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ احتساب بھی کرتے رہیں کہ اللہ نے آپ کو جو توانائیاں، جو صلاحیتیں اور جو مواقع عطا فرمائے ہیں ان سے کس حد تک کام لے رہے ہیں۔ اگر کوئی غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے تو استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے اپنے رب سے عہد کریں کہ جہاں تک ممکن ہوگا آپ کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں کریں گے، اور ایک وفا شعار مزدور کی طرح اللہ کی لگائی ڈیوٹی پر اہتمام اور تسلسل کے ساتھ لگے رہیں گے۔ تیسری بات یہ کہ شیطان کے وساوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ ہر قدم پر خود کو اللہ کی پناہ میں دیجیے۔ دعوت کے معنی بے شک یہی ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی سے رک جائیں، ان کی زندگیاں برائیوں سے پاک ہو جائیں، اور اللہ کی بندگی کا چلن عام ہو جائے۔ لوگ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے احکام کے پابند ہو جائیں، اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، جس کو ہم غلبہ دین یا اسلامی نظام کا قیام وغیرہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اس وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور اس میدان میں ہم کوئی قابل ذکر ایسا کام نہیں کر سکے جو لوگوں کو دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ غلبہ دین اور اسلامی نظام کے قیام کے اتنے مرحلے ہم طے کر چکے ہیں۔ بے شک اس سلسلے میں منصوبے بنانے کی بھی ضرورت ہے، اور برابر جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اصلاح کے نتائج کے متعلق یقینی تصور نہ کریں، اور نہ توقعات پوری ہونے سے اپنے پر مایوسی طاری کریں۔ ہاں، یہ احتساب اور جائزہ ضرور لیتے رہیں کہ جو مواقع میسر تھے ان سے آپ نے پورا استفادہ کیا یا نہیں، جو وسائل اور ذرائع آپ کو حاصل تھے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا یا نہیں، اور جو قوت اور صلاحیت اللہ نے آپ کو دی تھی ان کو اللہ کی راہ میں لگایا یا نہیں۔ یقین کیجئے اگر آپ نے حاصل مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور وسائل و ذرائع کو پوری طرح استعمال کیا ہے اور اپنی پوری توانائیاں، صلاحیتیں اور قوتیں اصلاح میں لگا دی ہیں، تو یقین کر لیجیے کہ آپ کامیاب ہیں۔ دراصل اصلاح میں اپنی قوتوں، صلاحیتوں اور اموال و وسائل کے ذریعے مسلسل لگے رہنا ہی کامیابی ہے، اور اصلاح میں لگے جس مرحلے پر بھی موت آ جائے آپ کامیاب و کامران ہیں۔ خواہ دعوت کے لیے سوچے ہوئے مرحلوں میں سے کوئی مرحلہ بھی آپ نے طے نہ کیا ہو، اور راہ میں نشاط و انشراح کے ساتھ لگے رہنے والوں کے لیے یہ فکری اور ذہنی اطمینان و سکون بھی ناگزیر ہے۔ اور اس طرح کے وسوسوں سے بچنے اور اللہ کے دامن پناہ لینا بھی ضروری ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ اور دغدغہ آ گھیرے تو اللہ کے دامن میں پناہ چاہو، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دراصل آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ انتہائی گہرائی اور گہرائی سے حالات کا جائزہ لے کر منصوبہ بنائیں، اخلاص، یکسوئی اور تسلسل کے ساتھ اللہ کی راہ میں کام کرتے رہیں، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر نگاہ رکھیں، استغفار کرتے رہیں، لیکن آپ کی کوششوں کو برابر کرنا، بہترین ثمرات اور نتائج برآمد کرنا، یہ خالص اللہ کا کام ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام پوری ذمہ داری اور جوش و خروش و نشاط کے ساتھ کرتے رہیں، لیکن اللہ کا کام اپنے ذمے نہ لیں، اللہ کا کام اس پر چھوڑ دیں،
اور یہ یقین رکھیں کہ اس راہ میں جان و مال سے لگے رہنا اور لگے لگے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنا ہی دراصل کامیابی ہے، اور اس راہ میں داعی حق کو کسی مرحلے میں موت آ جائے وہ کامیاب و کامران ہے، اور یقیناً اس کی زندگی اقامت دین اور غلبہ دین کی راہ میں کام آئی، اور وہ اللہ کے ہاں اس کے صلے کا مستحق قرار پائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔